نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم. سب حضرات چند دفعہ السلام پڑھ لیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. معزز حضرات، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا برکتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے. شعبان کا جو لفظ ہے یا تو یہ شعبۃ سے نکلا ہے. شعبۃ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے شاخ، ٹہنی. گویا اس مہینے میں نیکی کرنے والے کی نیکیاں ایسے بڑھتی ہیں جیسے درخت کی شاخ بڑھتی ہے. یا تو شعبان شعبۃ سے ہے، شاخ ٹہنیاں جیسے بہت جلدی جلدی بڑھتی جاتی ہیں، ایسے ہی اس مہینے میں نیکیاں بہت جلدی بڑھتی جاتی ہیں. یا پھر شعبان شعبون سے مشتق ہے. شعبون ہوتا ہے گھاٹی. تو ایک پہاڑ ادھر ایک ادھر، درمیان میں جو نیچی جگہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں وانی، یعنی گھاٹی سے گزر کے لوگ پہاڑ پر چڑھتے ہیں. تو اس مہینے سے گزر کر مزید رحمتوں والے مہینے رمضان تک پہنچتے ہیں. یہ اس عظیم مہینے تک پہنچنے کے لیے رستہ ہے، گھاٹی ہے، گزرگاہ ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ اس نسبت میں بڑی اہمیت ہے. ہم تو نسبت کی اہمیت کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر دی. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب کعبہ پتھروں کے گھر، اب اس سے حسن کے لحاظ سے تو بے شمار بلڈنگیں اور مکان خوبصورت ہیں، لیکن اس کو عظمت کیوں ملی کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کہ اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے. اس اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے اس کی عظمت کو چار چاند لگا. ایسے ہی نسبت سے چیز کی ویلیو ہی بدل جاتی ہے. اب لکڑی ہے، ایک سے لیٹرین کا دروازہ بنتا ہے، ایک سے قرآن کا رال بنتا ہے. جس سے قرآن کا رال بنتا ہے لوگ اس کو چومتے ہیں اور اس لکڑی کی کوئی بات ہی نہیں پوچھتا، حالانکہ درخت ایک ہی تھا. ایک سے لیٹرین کا دروازہ بن گیا، ایک سے قرآن کا رال بن گیا. تو نسبت میں اس لکڑی کو اہمیت عطا فرمائی. تو اب جوتا ہے، چمڑا ہے کسی کا، کسی چیز جانور، حلال جانور کا چمڑا، اس سے جوتا بنتا ہے. اب اس جوتے کو آپ نے پہنا، میں نے پہنا. جب اس جوتے کو نبی پاک نے پہنا، آپ کے قدموں میں آیا، تو جوتا نبی کے قدموں کے صدقے عرش کو چھو گیا. جوتے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن قدم والے کی وجہ سے اللہ نے جوتے کی بھی اہمیت دے دی کہ وہ عرش کو چھو رہا. تو نسبت، تعلق، اس کی اہمیت فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس پر ابھی بات کرتے ہیں. اب نسائی میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں رکھتے. اب یہ حدیثوں میں آتا ہے بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان روزے رکھتے، سارا شعبان. بعض دفعہ شعبان کے اکثر دن روزے رکھتے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سننی آپ نے بات، شعبان کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں. اکثر لوگوں کو شعبان کی اہمیت فضیلت کا پتہ نہیں ہے. فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال
اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی ملک کا بجٹ ہوتا ہے، یہ تو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، بجٹ ہوتا ہے کہ اگلے سال یہ آمدن ہونی ہے، اس جگہ ہم نے خرچہ کرنا ہے۔ ایک مہینہ مثلا جون ہے، جو ایک مہینہ فکس ہوتا ہے، گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی ہے اسمبلی میں، پھر بجٹ منظور ہوتا ہے کہ آمدن اتنی ہونی ہے، خرچہ اتنا ہونا ہے۔ تو اس مہینے میں پچھلے سال کے رجسٹر داخل دفتر ہو جاتے ہیں اور نئے رجسٹر ان کو مل جاتے ہیں۔ پورے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب رب کے سامنے میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو میں اس وقت بھی روزے رکھتا ہوں، کہ جب اللہ کے حضور میرا نامہ اعمال پیش ہو تو اس وقت بھی میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں۔ پھر جو 15 شعبان کی رات ہے نا، اس کی فضیلت آپ نے سنی ہوگی۔ 15 شعبان یعنی 14ویں کا دن اور 15 کی رات، 14 اور 15 کے درمیان جو رات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 15ویں کی رات۔ اس کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تفسیروں میں، حدیثوں میں اس کا نام لیلۃ السقط، صاد اور قاف کش والا لیلۃ السقط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دستاویز ملنے والی رات۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، ایک ہے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات۔ ایک اس کا معنی ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات۔ ایک اس کا نام ہے لیلۃ البرات، جہنم سے چھٹکارا ملنے والی رات۔ اور ہمارے رواج میں، معاشرے میں، علاقے میں لوگ کہتے ہیں شب برات۔ لوگ کہتے ہیں شب برات آ رہی ہے۔ شب ہے فارسی کا لفظ اور برات ہے عربی کا، دونوں ملا کے شب برات۔ شب کا معنی رات، برات کا معنی عربی میں بری ہونا، دوزخ سے چھٹکارا مل جانا، یعنی دوزخ سے چھٹکارا ملنے کی رات۔ شب برات یعنی جس رات میں دوزخ سے رب رہائی بندوں کو عطا فرماتا۔ اب یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی سیاستہ، حدیث کی 6 کتابیں ان کو کہتے ہیں صحاح ستہ۔ صحاح صحیح کی جمع، اس کا مطلب ہے 6 صحیح کتابیں۔ ان کو اہل سنت مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، گورنمنٹ اس کو تسلیم کرتی ہے، گورنمنٹ کے مختلف کورسز میں یہ 6 کتابیں شامل ہیں۔ تو اس میں حدیث کی کتاب ہے ترمذی، اس میں حدیث ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات پہلے آسمان کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف توجہ فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صفحے، جنتیوں کی ٹوٹل کتنی صفحے ہوں گی؟ 120 ٹوٹل صفحے 120، اور صف آپ کی مسجد کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک، اور کل صفحے کتنی ہیں؟ 120۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسولوں کی امت کی ٹوٹل 40 ہیں۔ فرمایا اکیلے مجھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں کی 80 صف۔ امت مصطفیٰ کتنی ہونی ہے؟ 80 صف، مشرق سے مغرب تک، اور کل صفحے 120۔ امت مصطفیٰ کی 80 اور باقی سارے نبیوں کی امت کی ٹوٹل 40، یعنی سارے نبیوں کی امتیں ملیں تو پھر بھی غلامان مصطفیٰ کا نصف بنے۔ 80 صاحب کا نام لینا آسان ہے، بہت بڑی تعداد ہے نا۔ اب 80 صف تو بننی ہے امت مصطفیٰ، ہمارے اعمال پر تو 80 صف بننی مشکل ہے، تو اس لیے میرے رب نے چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے بات پہ بخشش کے مجدے سنا دی۔
تاکہ میرے یار کا غلام کچھ کوشش کرے تو ہم اسے جنت عطا فرمائے۔ اب ہمارے بہت بڑے علامہ صاحب تھے، مناظر اسلام مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے، بہت بڑے مناظر محقق اسکالر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنی کلب کی بکریاں تھیں 20,000۔ تو اس حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ اس رات میں میری امت کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش ہو جاتی ہے، 20,000 بکریاں۔ اب ایک بکری کے بال بھی ہم نہیں گن سکتے۔ وہ ٹرائی کریں کہ وہ الگ الگ ایک بال کر کے بہت سے بندے مل جائیں گنے تو ہزاروں میں ہوں، تو جتنے ایک بکری کے بال ہیں اس کو پھر 20,000 سے ضرب، جو حاصل ضرب آئے اتنے بندوں کی بخشش صرف اس رات میں میرا رب فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی شیر خدا اس حدیث کو بیان کرنے والے، ان علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آقا نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں اب سنیں فرمان، جب 15 شعبان کی رات آئے۔ اب ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے یہ سیاستم ہے، حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں، اس میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں جب 15 شعبان کی رات آئے، سومو قومو لیلہ، اس کی رات کھڑے ہو کے نفل پڑھو، قیام کرو، نفل پڑھو، وصومو نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، نفل پڑھو، عبادت کرو، اللہ کے حضور عاجزی سے گناہوں کی معافی مانگو، حضور کے لفظ ہیں کھڑے ہو کے نفل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ فرمایا ان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، جو ہی سورج 14 شعبان کا غروب ہوتا ہے اللہ پہلے آسمان کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ فرمایا فیقول، اللہ فرماتا ہے، پہلے آسمان کی طرف توجہ کر کے اللہ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے کہ الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے 14 شعبان کا، یعنی 15 شعبان کی رات جب ہوتی ہے تو غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتی ہے یہ بات کہ میرا رب کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پہلا اب خود سوچیں، یہاں تو جیسے سخی کوئی کہے نا کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو یہاں رب کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ لیکن بات وہ ڈاکٹر اقبال والی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی زائل نہیں، ہم تو کرم فرمانے کے لیے تیار ہیں، گناہ بخشنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی نفل پڑھنے والا بھی تو ہو، کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی ہمارے حضور معافی مانگنے والا تو ہو، کوئی رونے والا تو ہو، کوئی گڑگڑانے والا تو ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا مسترزقن فرزق له، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی گناہ کی معافی مانگنے والا گناہ معاف فرما دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا فرما دوں۔ فرمایا الا مبتلن فاعف له، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا مجھ سے مصیبت سے رہائی مانگنے والا کہ میں اس کو مصیبت سے رہائی عطا فرما دوں۔ مشکل پریشانی مصیبت میں مبتلا کوئی شخص ہے مجھ سے عافیت مانگنے والا عافیت عطا فرما دوں۔ 3 جملے آگے، اللہ قضا اللہ قضا، یہ آواز آتی رہتی ہے حتیٰ یطلع الفجر، فجر ثانی یعنی صبح کی نماز تک، صبح کی نماز اذان جب فجر ثانی طلوع ہوتی ہے نا، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، صبح صادق تک رب یہ فرماتا ہے کوئی گناہ کی بخشش مانگنے والا گناہ معاف فرما دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مصیبت تکلیف سے رہائی مانگنے والا کہ مصیبت سے عافیت عطا فرما دوں۔ پہلی حدیث ترمذی سے پڑھی، پھر ابن ماجہ سے پڑھی، اب بیکی سے حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادا مناد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے
تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہ کی بخشش مانگنے والا میں اس کو گناہ معاف کروں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوالی کہ میں اس کو عطا فرما دوں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ گناہ معاف فرما دوں. ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں. کتنی حدیثیں آئیں؟ 3. چوتھی حدیث آپ پڑھ رہا ہوں، یہ کنز المال میں حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، دل میں لکھ لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، اب سنیں کیا کہتے ہیں. اربع لیالیہن کاجامہن واجامہن کلیالیہن، 4 ہیں کہ دن راتوں کی طرح ہیں، راتیں دنوں کی طرح. یعنی 4 ایسے دن ہیں کہ دن بھی برکت والے اور رات بھی برکت والے. یا ایسے کہہ لیں 4 ایسی راتیں ہیں کہ راتیں بھی برکت والی اور دن بھی برکت والی. یعنی دن اور رات میں فرق کوئی نہیں. اب توجہ کریں، لکھ لیں دل میں کہ دن کون سے. سنیں پہلا دن، حضور نے فرمایا یبرأ اللہ فیہن القسم ویاتق فیہن الفسم. حضور نے فرمایا ان دنوں راتوں میں اللہ خصوصی فضل تقسیم کرتا ہے، جہنم سے رہائی تقسیم کرتا ہے، وَيُعْطِ الْجَزِيلَ اجر عظیم عطا فرماتا ہے. کون سے دن؟ پہلا آپ دیکھیں، لیلۃ القدر وصاحبها. لیلۃ القدر، قدر کی رات. وہ آپ کو بتایا نا کہ 21 رمضان 23 25 27 29 تاک راتوں میں تلاش کرنی ہے. جب لیلۃ القدر ہو تو رات بھی برکت والی، دن بھی برکت والی. صرف رات کی عبادت نہیں، دن میں بھی عبادت کریں، دن بھی برکت والا ہے، رات بھی برکت والا. ایک دوسرا حضور نے فرمایا ولیلۃ عرفۃ وصباحها، 9 ذو الحج کی رات بھی برکت والی، دن بھی برکت والا. 2 ہو گئے. تیسرا فرمایا لیلۃ النصف من شعبان وصباحها، 15 شعبان کی رات بھی برکت والی، 15 شعبان کا دن بھی برکت والا. کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی فرمایا لیلۃ الجمعۃ وصباحها، جمعے کی رات بھی برکت والی، جمعے کا دن بھی برکت والا. سمجھ آ رہی؟ 4 ہیں کہ راتیں بھی برکت والی، دن بھی برکت والی. لیلۃ القدر رات برکت والی، دن بھی برکت والی. اب وہ ہے رمضان کے آخری 10 کی تاک راتیں، جمعے کی رات بھی برکت والی، دن بھی برکت والی. 15 شعبان کی رات بھی برکت والی، دن بھی برکت والا. 9 ذو الحج کی رات بھی برکت والی، دن بھی برکت والی. رات کو بھی عبادت کرنی ہے اور دن کو بھی عبادت کرنی ہے. یہ تو خصوصی پیکیج ہوتا ہے نا کہ ان راتوں کی برکتیں ہی نرالی ہوتی ہیں. تو ان راتوں کو کبھی بھی انسان رائے گاہ نہ جانے دے، ویسے نہ جانے دے، جتنی کر سکے عبادت اتنی کرے. پھر بیکی کی حدیث ہے، جو بچہ اس 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان تک پیدا ہونا ہوتا ہے، اس کا نام ایک رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جو اس 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے، اس کا نام بھی رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. پورے اگلے سال کا بجٹ آ گیا، اس نے مرنا ہے اور اس نے پیدا ہونا. اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے رزق نازل ہوتے ہیں. رزق نازل ہو گئے، اعمال اٹھا لیے گئے، مرنے والوں کی لسٹ دے دی گئی، پیدا ہونے والوں کی لسٹ بھی دے دی گئی. اب قرآن آیا، قرآن نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر برکت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں گے کیسے، کیا کام تقسیم کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال کی روزی اور رزق کا پروگرام حضرت میکائیل فرشتے کے حوالے کرتے ہیں. 6 سال میں اس کی اتنی روزی، اس کی اتنی، اس کی اتنی، اس کی اتنی، پورا رجسٹر میکائیل کے حوالے. اور اعمال و افعال کا پروگرام پہلے آسمان کے فرشتے حضرت اسماعیل کے حوالے. اور سال میں مرنے والوں کی لسٹ حضرت اسرائیل کے حوالے. رزق پورے سال کا پروگرام حضرت میکائیل کے حوالے. اس کے بعد اعمال و افعال کا پروگرام حضرت اسماعیل فرشتے کے حوالے، اور مرنے والوں کی لسٹ حضرت اسرائیل کے حوالے. اس کے بعد امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی جب رات آتی ہے، ملک الموت کو
ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہو. پورے سال کا لسٹ اس کے پاس آ جاتی ہے. اس 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان تک اس لسٹ نے مرنا. اور حال یہ ہوتا ہے آدمی پودے لگا رہا ہے, آدمی شادی کر رہا ہے, آدمی بلڈنگ بنا رہا ہے, حالانکہ تقدیر مسکرا رہی ہے کہ بلڈنگ بنانے سے پہلے ہم نے تیری روح کو قبض کر لیا. بندے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں, اس کا اس لسٹ میں نام آ چکا ہوتا ہے جس میں مرنے والوں کا. اور پھر میں نے عرض کی نا کہ نسبت, حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ. اب نسبت پہ دیکھیں کہ شہر کتنے ہیں, بے شمار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پیرس کا شہر فرانس میں سب سے خوبصورت ہے, اور بھی اسلام آباد بڑی ترتیب سے بنا ہے. دنیا میں بے شمار شہر ہیں, لیکن میرے رب نے ایک شہر کی قسم یاد فرمائی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہمیں قسم ہے اس شہر کی, اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے. ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی. اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ مکے میں کیا ہے؟ آب زمزم ہے اس لیے قسم ہے, صفا مروہ اس لیے قسم ہے, کعبۃ اللہ اس لیے قسم ہے, حجر اسود ہے اس لیے قسم ہے, مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم ہے. میرے رب نے سوچنے کا موقع نہیں دیا. فرمایا انت حل بہذا البلد, میرے حبیب شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ کعبۃ اللہ ہے, شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ آب زمزم ہے, شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے, شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ کعبۃ اللہ ہے, شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے. فرمایا قسم اس لیے یاد فرما رہا ہوں اس کی گلیوں میں تو چل رہا ہے. انت حل, تو چل رہا ہے. ہم کعبے کو نہیں دیکھ رہے, نہ حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں, نہ صفا مروہ کو دیکھ رہے, ہم تو چلنے والے قدموں کو دیکھ رہے ہیں. پھر صحابہ سے پوچھو, ایک صحابی انس کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ گیا دعوت میں, حضور شوربہ لائے, گوشت کا شوربہ تھا, اس میں کدو کے ٹکڑے تھے. حضور کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے. حضور کو کدو پسند تھا. اب کوئی قرآن کی آیت حدیث نہیں کہ نبی پاک جو سبزی پسند کرے امتی بھی وہی پسند کرے, کوئی حدیث. لیکن شریعت کے اپنے قاعدے ہوتے ہیں, عشق کی اپنی راہیں ہوتی ہیں. عشق مجبور کرتا ہے کہ معبود کی ہر ادا اپنانی ہے. حضرت انس کہتے ہیں فلم ازل احب الطبا بعد یومئذ, جس دن میں نے دیکھا کہ نبی پاک کو کدو پسند ہے, میں نے بھی کدو سے محبت کرنی شروع. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور ایمان کہ اللہ نے نہیں کہا کہ جو نبی سبزی پسند کرو تم بھی پسند کرو. انہوں نے کہا شریعت کہے نہ کہے, ہم نے جب نبی پاک کو دیکھ لیا کہ نبی پاک کو پسند ہے, ہم بھی دل سے کدو سے محبت کرنی شروع. میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرا نقش پا ہوئے میں نے کعبہ بنا. حضرت عثمان غنی آئے مسجد میں, جیسے آپ کی مسجد ہے, مسجد نبوی میں وضو کیا, کھڑے ہو کے مسکرانے لگے. یہ حدیث ہے مسند امام احمد. صحابہ نے کہا عثمان کیوں ہنستے ہو, کوئی وجہ تو نہیں. انہوں نے کہا کوئی وجہ, پھر ہنسے کیوں؟ اس نے کہا اسی جگہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے نبی پاک وضو کر کے کھڑے ہو کے مسکرائے, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہاں کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں, جواب سوال مخالف دیا, پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. میں تو نبی پاک کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, اور کوئی سبب نہیں ہے. حضور مسکرائے تھے اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں. پھر حضرت علی شیر خدا کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسکرانے لگے. کسی نے کہا کیوں مسکراتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسی طرح ایک دن میرے آقا گھوڑے پر سوار ہو کر مسکرائے. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. مجھے شادمانی اسی بات کی ہے کہ تقلید شاہ خدا کر رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہوں گے کہ مجھے شادمانی اسی بات کی ہے کہ تقلید شاہ خدا کر رہا ہوں. ید اللہ پر جو کیا تھا عہد و پیما, اسی عہد و پیما وفا کر رہا ہوں. کہ حضور کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی کہ جو آپ کو پسند ہوگا میں وہی کام کروں گا, اس کو میں ادا کروں گا. اب صرف یہ نہیں ہے کہ مسکرانا اور وضو کرنا. صحابہ نے پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم کیسے نماز پڑھیں؟ حضور نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ رکوع ہے سجود, آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی یصلی, مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں کرتا جاتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ. فرمایا سلو پڑھو کما رأیتمونی یصلی, جیسے میں پڑھتا ہوں تم ایسے نماز پڑھو. تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, میری اداؤں کو دیکھتے جاؤ, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی ایسے نماز پڑھو. بہرحال یہ 15 شعبان کی رات آتی ہے, اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کرنی چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ ہمارے ہاں لوگ بچہ پیدا ہوا 3 سال کو شادی کرنے کی فرض ادا کرنا منگنی کہیں کر دی جائے، شریعت اس کی شادی فرض بعد میں قرار دیتی ہے. بیٹا جوان ہو جائے تو باپ کے ذمہ کیا شادی خود کر سکتا ہے. اصل فرض ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت. اور ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوا 5 سال 6 سال پرواہ نہ کی، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس محفل میں بیٹھ رہا ہے، جواروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، بھنگیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، چرسیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. جب بیٹا ہو گیا نا 12 سال کا، باپ نے کہا جاؤ، نہیں جاتے. پھر آ جاتے ہیں کوئی دعا کرے، کوئی تعویذ دے دے. اگر 5 سال کا بیٹا ہوا تھا، آپ اس پر نظر کرتے، اس کی تربیت کرتے، ماں باپ نمازی ہوں، میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیٹا نمازی. جو ہی شعور سنبھالے، 3 سال کا ہو 4 کا ہو، دیکھے ماں نماز پڑھ رہی ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے، ماں روزے رکھ رہی ہے، باپ روزے رکھ رہا ہے، ماں صبح اٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے، ماں جھوٹ نہیں بول رہی، باپ جھوٹ نہیں بول رہا، باپ غیبت نہیں کر رہا، باپ بری نظر نہیں کسی کی طرف کر رہا، بیٹا کبھی بدکار نہیں ہوتا. ماں جب فاطمہ تو زہرا ہوتی ہے تو بیٹا پھر امام حسن پیدا ہوتا ہے، امام حسن پیدا ہوتا ہے. تو اولاد کی تربیت ضروری ہے. حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. تو اولاد کی تربیت شروع کریں. 5 سال کا 4 سال کا اسے مسجد میں نماز کے لیے لے آئیں، جمعے پڑھنے کے لیے لے جائیں، مسجد میں بھیجیں تاکہ ناظر قرآن، چلو حافظ نہ بنائیں، عالم نہ بنائیں، کم از کم اسے وضو، غسل، تیمم، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ناظر قرآن مجید، کچھ تو اسے اسلام کی جو بنیادی عقائد ضروریات ہیں پتہ ہونا چاہیے. تو اسے یہ بھی سمجھانا چاہیے برکتوں والی رات ہے یہ 15 شعبان، اللہ خود فرما رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت سے رہائی مانگنے والا. ہمارے بچے نوجوان وہ لے کے اپنا پٹاخے پورے گلی میں، پورے بازار میں، پورے شہر میں پٹاخے دیا ہوا. کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، کسی نیک آدمی، کسی عالم کی ضرورت نہیں. یہ تو ہندوؤں کا رواج ہے. تو بجائے اس کے کہ پیسے وہاں ضائع کیے جائیں، دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے. اللہ کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والے اور ہم پٹاخے چھوڑ رہے ہیں کہ تو بخشش دینے کے لیے، ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں، ہمیں بس ہم نے شغل میں رات گزاری. تو شغل، میلے، عیاشی، فحاشی، گھومنا پھرنا، کھانے پینے کی بجائے یہ تو اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، گناہوں کی توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ سے مصیبتوں کی رہائی کی ملنے کی رات ہے. تو اللہ خود، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ کرم کرنے پر مائل ہے، برکتوں والی رات ہے. تو آپ کا نامہ اعمال فرشتے لے کے جا رہے ہیں رب کے حضور سارا مہینہ روزے رکھتے ہیں کہ میرا نامہ اعمال جائے تو میں روزے کے ساتھ ہوں. ہم پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، شہنائیاں بجا رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے اعمال جائیں. اوپر لکھا ہوا یہ رات اس نے گانے میں گزاری، یہ رات اس نے پٹاخے چھوڑنے میں گزاری ہے، یہ رات اس نے آوارہ گردی میں گزاری ہے. کاش، حضور نے فرمایا نا میری امت غافل ہے اس رات کی برکتوں سے. برکتیں کتنی ہیں کہ خالق خود کہتا ہے مانگو معافی دیتا ہوں، مانگو رزق دیتا ہوں، جو سوال کرو میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اولاد کو بھی سمجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے.